ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو آپ نے خود فیس کیا، تو مشکل تو ایک تھا، بیچ میں ریگریٹ بھی کیا کہ یار کیا ہی پاکستان ہے، تو ادھر ہی بیٹھتے تو ایٹ لیسٹ ان لانجو میں نہیں پڑھتے ہیں. مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ وہاں پر کمپلینٹ 2 عورتیں کرنے لگیں تو پھر ساتھ آ کے ملی اور عورتیں، تو ہم 11 عورتوں نے کمپلینٹ فائنلی کیا ایک ہی آدمی کے خلاف. پھر کتاب بھی لکھی. تھوڑا سا ایسا امپریشن تھا کہ جیسے اقوام متحدہ والے سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اچھا نہیں ہوگا نا. یہ میرا خیال پاکستان کی ہسٹری میں پہلا قانون ہے جو لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے بنوایا، جو ان کی پوری موومنٹ تھی آشا کی، الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ. پاکستان میں فیمنزم ٹرم کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا گیا ہے. سوڈو فیمنزم ہے. فیمنزم کیا سوڈو ہوتی ہے یا آل کائنڈ آف فیمنزم از فیمنزم، یا فیمنزم کے رانگ اسپیکٹس بھی ہیں، کلرز بھی ہیں کہ اگر آپ صحیح سے نہیں کرو گے تو یو کین لائک برنگ آؤٹ رانگ ریزلٹس. جو چیز تبدیلی لے کر آتی ہے نا اس کو ڈراؤنا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جینڈر رولز کو کویشچن کرتے ہیں نا، فیمنزم آپ کہہ لو یا فیمنسٹ جو ہیں، تو اس کو خوفناک بنا دیں گے. ریلیجن اور کلچر کا کتنا انفلوئنس ہے خواتین کے وائسز کو اپلفٹ کرنے میں، یا کچھ لوگوں کا اس کو مس یوز کر کے اس کو ریگریشن کی طرف لے کے جاتے ہوئے؟ کوئی بھی مذہب ہو، ہمارا ملک نہیں صرف اور ممالک میں بھی اس کا ایک فوک رنگ ہوتا ہے. وہ باتیں آپ کے مذہب میں ہیں یا نہیں ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، مگر لوگ جیسے اس کو اڈاپٹ کرتے. آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پوڈ کاسٹ بہت زیادہ اسپیشل ہے. اسپیشل اسی لیے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. آج ہمارا پوڈ کاسٹ اسکیجول تھا اور ہم نے ڈاکٹر فوزیہ سعید کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، اور ان کے ساتھ ملیحہ حسین صاحبہ بھی آئیں اور نجیب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو بڑی انٹرسٹنگ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی. تو نجیب کا آئیڈیا ہے وائلڈ سا کہ کیوں نہیں یہی ڈسکشن ہم چاروں اندر پوڈ کاسٹ میں کریں، 2 بھائی 2 بہنوں کے ساتھ. آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ اور بہت مزیدار اور انٹرسٹنگ پروگرام ہونے والا ہے. تو امید ہے آپ لوگ بہت زیادہ اس کو انجوائے کریں گے. فرسٹ آف آل ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ، کوشش کر رہے تھے کہ ہم بہت ایک عرصے سے پوڈ کاسٹ کریں بٹ آپ آؤٹ آف کنٹری رہے. ملیحہ حسین صاحبہ کو بھی ہم نے کہا کہ کسی دن ہم ضرور کر لیں گے، بٹ لکلی آپ پھر آ گئی ہیں اور آج ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار رینڈنگ یور ٹائم. اینڈ اگین ملیحہ صاحبہ ہیز بین کائنڈ، اور وہ آتی رہی ہیں جب بھی ہم نے بلایا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ہمیں اسسٹ بھی کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور میرے لیفٹ ہینڈ پہ نجیب صاحب ہیں، علی نجیب صاحب، اور یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. ساتھ ہمارے بہت سارے اداروں کو ہم نے کو فاؤنڈ بھی کیا ہے، اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں. نجیب آپ کو آفیشلی میں آن بورڈ کروں گا. تھینک یو ویری مچ. آئی ریئلی لک فارورڈ کہ یہ کنورسیشن کریں. سو دی آئیڈیا واز کہ کانورسیشن اتنی انٹرسٹنگ ہو رہی تھی تو وی تھاٹ آف کہ ہم نے کبھی اکٹھے پوڈ کاسٹ نہیں کیا ہے، تو پلس باہر کی جو انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی اسی کو کنٹینیو کرنے کا دس از اے ریئلی گریٹ ٹائم. So I'm really excited کہ you know we continue the conversation. ہم تین تو ایک بار پہلے بھی مل چکے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس ابھی آئی ہیں باہر سے. تو کام تو آپ نے ظاہر ہے، جب آپ کے انٹروڈکشن پہ ہم بات کریں گے، آپ رائٹر بھی ہیں، آتھر بھی ہیں، ساتھ تو آپ نے صرف بکس لکھے ہیں. پھر پی این سی اے کو آپ نے لیڈ کیا، لا کرسا کو آپ نے لیڈ کیا، مہر گڑھ، بیداری. ہم پیچھے جائیں تو 80s اور 70s کے راج آتا ہے. اب یو ایس میں 8 سال گزارنے کے بعد کیا خیال ہے کہ واپس پاکستان آئے؟ آج بھی ہمیں تو نشہ چڑھے کہ ہم نے امریکہ جانا ہے. تو کیا ایسا ہوا پاکستان آئے؟ اور آپ نے جب پاکستان میں شروع میں آیا تو چیلنج تو تھا، لیکن کیا سوچ آپ کو پاکستان لے کے آئی؟ میں ایکچولی جب گئی تھی تو آئی واز ڈٹرمنڈ کہ میں اپنی پڑھائی ختم کر کے واپس آؤں گی، اور میں گئی بھی اسی لیے تھی کہ میں اپنی کیپیسٹی امپروو کروں تاکہ آ کے واپس پاکستان کی خدمت کر سکوں. خدمت ناٹ ان وے کہ جو سوشل ویلفیئر کی بات نہیں ہے، لیکن ڈو ورک. تو میرا یہ پکا ارادہ تھا. اور جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی اس میں وہاں پہ تو بڑے بڑے سال بھی لوگ لگا لیتے. تو میں نے اپنی ایڈوائزر اور جو میری کمیٹی تھی اس کو کہا ہوا تھا کہ جب میں پاس کر لوں گی، وہ ہوتا نا آپ کے اورلز ہوتے ہیں فائنل، اور گریجویشن ہو جائے گی، جو پہلی فلائٹ ہوگی نا پی آئی اے کی اس تاریخ کے بعد میں اس پہ ہوں گی. سو آئی واز ڈٹرمنڈ. تو یہاں تک تھا کہ جو میری پی ایچ ڈی کی جو کمیٹی تھی، they were of course close to me and close to my work. تو ان میں شرطیں لگی ہوئی تھیں کہ میجورٹی کا خیال تھا کہ میں نہیں واپس جا سکوں گی اور میں یہیں رہ جاؤں گی، یہیں سے مراد امریکہ رہ جاؤں گی. تو ان کی شرطیں لگی ہوئی تھیں، اور میں نے جو میری فلائٹ تھی اگلی اس پہ میں نے بک کرایا اور میں
واپس آئی. آج اتنے عرصے بعد پاکستان میں رہیں, پھر آپ نے ظاہر جب ہم لا کی بات آتی ہے اور اس کے اندر ورک پلیس ہراسمنٹ کا جو آپ نے خود فیس کیا, تو مشکل تو ایک تھا, بیچ میں ریگریٹ بھی کیا کہ یار کیا ہی پاکستان ہے, تو ادھر ہی بیٹھتے تو ایٹ لیسٹ ان لانجوں میں نہیں پڑتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کیونکہ ریگریٹ تب ہوتا ہے جب آپ کا ایک امیج بنا ہو کہ پاکستان ہے تو ہم یوں ہیں اور ہم وہ, جو اپنے جس طرح آپ کے گھر والے ہیں نا, تو اس میں یہ تو نہیں آپ دیکھتے کہ بھئی وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں, کتنے اسمارٹ ہیں کہ نہیں ہیں, وہ تو ایک پیار ہے اور وہی ہوتا ہے. تو نہیں, میں نے یہ ریگریٹ نہیں کبھی کیا. لیکن یہ ایک انہونی بات ہے کہ بہت سالوں کے بعد فائنلی جب شادی کا ڈیسیجن آیا, تو وہ ایک امریکی اسکالر تھے یہاں پر, میں اقوام متحدہ میں کام کرتی تھی, تو وہ میرے کئی امریکی دوست بھی کرتے ہیں, اچھا جب یہاں رہتی تھی تب تو تم ڈیٹ پہ نہیں جاتی تھی, اور پاکستان میں رہ کے اور تم نے امریکی سے شادی کی. میں نے کہا یہ ایسے ہی زندگی, دیٹ از واٹ لائف از نا. سارے آپ نے اقوام متحدہ کا نام لیا, اور اس وقت 80s میں 90s میں ابھی بھی جو لوگ اس کو بڑا پریمیئر سمجھتے ہیں کہ سب سے فائن ریفائن ادارے جو بہت زیادہ امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں اور پیرکس پریویلیج یہ ساری چیزیں وہاں پہ, تو بہت ساروں کی ایک فینٹیسائز ہے, آئیڈیل جو بھی وہ ہے. تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے آواز اٹھائی, پھر اس آواز کو صرف اٹھائی نہیں, آپ ایک لا پاس کرا کے صرف پاکستان میں حکا لگایا نہیں. تو کیسے کہاں سے وہ کانفیڈنس اور کریج آپ کے اندر آ گیا کہ نہیں میرے ساتھ اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو لے کے آواز اٹھانی چاہیے؟ کون سے ایسا خیال آپ کو آیا, یا کون سا ایسا دن تھا جو آپ کو لگا کہ بس آج بہت ہو گیا؟ ایک اس سے اور بیسک سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ جب غلط چیز دیکھتے ہو تو آپ اس پہ بولتے ہو, غلط چیز پہ آپ آواز اٹھاتے ہو. تو اٹ واز مور لائک دیٹ رادر دین دا لارجر تھنگ, کیونکہ اس کو بھی میں نے کچھ سال برداشت کیا, اور اپنے جو ایک دیسی طریقہ ہوتا ہے ہم عورتوں کا نا, وہ ادھر کوئی آ جائے راستے میں تو ہم ڈاج کر کے ادھر سے نکل جائیں گے, ادھر سے نکل جائیں گے, کوئی نہ کوئی کہ کچھ ایسا چینج کریں کہ چیز ختم ہو جائے. تو جاب مجھے پسند بہت زیادہ تھی, تو میں ریزائن کر کے تو نہیں نکلنے والی تھی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈجسٹمنٹ نہ ہو تو آپ اس میں بھی ٹائم لگا, لیکن ٹائم لگا, اور جب میں نے آواز اٹھانی شروع کی تو مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ وہاں پر بہت ساری خواتین اسی آدمی سے تنگ تھیں. تو ہم آپس میں بات اس موضوع پہ نہیں کی, تو تبھی ہمیں پتہ نہیں تھا. وہ تو جب ہم کمپلینٹ 2 عورتیں کرنے لگیں تو پھر ساتھ آ کے ملی اور عورتیں, تو ہم 11 عورتوں نے کمپلینٹ فائنلی کیا ایک ہی آدمی کے خلاف. تو دیٹ آلسو ٹاٹ اس کہ بھئی ہم عورتیں جو ہیں ایسی تو یر غیر بھی اور کام کی بھی باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن یہ اتنی پرسنل جو کہ ذرا سی اسٹگمٹائزڈ بھی ہونا, وہ ہم نہیں شیئر کر پاتے. لیکن اس میں آپ لوگوں کا کریج پھر 11 جب آپ کے ساتھ ہو گئے, پھر اس کو آپ نے یہاں پہ نہیں, آپ UN کی ہیڈ کوارٹر تک پہنچیں, اور جو لا بنانے کے لیے پھر می ٹو مومنٹ ہوا, تو بہت سارے جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی بھی آفیسز میں بہت سارے دیکھیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, حالانکہ اب لا بھی پاس ہو چکا ہے, باقی چیزیں بھی. تو اس اینگل میں اس وقت کو ابھی سے کمپیئر کریں تو لوگوں کی کریج کیسے زیادہ کر سکتے ہیں؟ کچھ اپنی چیزیں آپ ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ لوگ تاکہ اس کو فالو کریں, اور ان کے ساتھ اگر اس طرح کچھ ہو رہا ہے تاکہ اسموتھلی وہ آگے بڑھے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ یہ شاید میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کرتے ہو. ہمیں تو بہت ہی سکھایا جاتا ہے نا عورتوں کو, خواتین کو, تو دوسرے کی عزت کرنا, باس ہے اس کی بھی کریں گے, کولیگز ہیں ان کی بھی کریں گے, کوئی اور باہر سے آ جاتا ہے اس کی بھی کریں گے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ پھر ہم نے اپنی عزت بھی تو کرنی. تو اٹ واز ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ فار می کہ میں اس کی تو رسپیکٹ کرتی ہوں, اور میں بڑی اچھی پروفیشنل بھی ہوں, لیکن میری عزت بھی تو میں نے کرنی ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. پھر میں جب بہت ری ایکشن بھی بہت ہوا, ریزسٹنس بھی بہت ہوا, اور بلکہ ابھی بھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اقوام متحدہ والے سمجھتے ہیں, کیونکہ میں نے پھر کتاب بھی لکھی اپنی اس پوری اس پہ, یہ ورکنگ ود شارکس جو ہے یہ والی جب میں نے لکھی نا, تو مجھے یہ تھا تھوڑا سا ایسا امپریشن تھا کہ جیسے اقوام متحدہ والے سوچتے ہیں کہ ہمارا نام اچھا نہیں ہوگا نا. تو پھر میں ان کو واپس جا کے کہتی تھی کہ دیکھو وہ آدمی بھی تمہارے پاس کام کرتا تھا نا, تو میں بھی تو تمہارے پاس کام کرتی, دونوں ایک جگہ تھے. تو آپ یا تو ہونا اگر صرف اس آدمی کے امپلائر ہو تو آپ کو وہی ہماری بدنامی ہو جائے گی, کتاب پڑھ کے لو. تو ہم 11 عورتیں بھی تو UN کی تھیں, تو اگر فخر ہوگا تو کچھ ہم پہ بھی تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم بولے. تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو میں اس لیے کہتی ہوں یہ مت سوچا کرو کہ کوئی تمہارا نام بدنام ہوگا, ہم بھی تو تم ہیں نا UN,
اور میں اس معاملے میں بڑی پکی تھی. جب میں نے جاب بھی لیا نا تو مائی مدر واز اے بٹ سرپرائز کہ اچھا تم تو یہ ڈونر وونرز کو ہمیشہ ذرا کرٹیسائز کرتی ہو. تو میں نے کہا میں یہ تو اقوام متحدہ جو ہے وہ ہم ہیں, ہم مطلب وی آل آر a part of it. All the countries of this world are a part of it. تو پھر اگر ہم ہیں تو پھر میں اونرشپ کیوں نہ کروں, بھئی ہماری اونرشپ ہی تو ہونی چاہیے نا. تو وہ ابھی تک بھی میں کبھی ملتی ہوں تو میں ان لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ بھئی ہم 11 عورتیں بھی تو UN کی تھی نا, اور یہ پالیسی جس کی تحت اس کے گلے میں ہم نے 15 تو نہیں میں کہوں گی مگر پکڑا اس کو, وہ بھی تو UN کی تھی نا. ظاہر ہے کوئی اس طرح کے مومنٹ کے لیے آپ کو کریج چاہیے تو فیملی ممبرز, اور اس کے اندر امیڈیٹ آپ کی فیملی آ جاتی ہے. بہت ساری چیزوں میں اس طرف میں دیکھوں تو ہماری سپورٹ پہ نجیب ہے, جیسے ہم کوئی کام کریں بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہے سپورٹ میں, تو چونکہ ملیحہ بھی ہمارے بالکل اس سائڈ میں بیٹھی ہے تو کتنا سپورٹ آپ کا ان پہ رہا, اور ظاہر آسان جرنی تھی نہیں. اگر سچی بات بتاؤں تو اس وقت میں تھی نہیں یہاں پہ, کم ہوتی تھی. بھائی جو ہیں ہمارا ڈاکٹر کامران احمد وہ تھے, اور ان کی 100% سپورٹ تھی, more than 100% آئی وڈ سے, اور پیرنٹس تھے تو ان کی پوری سپورٹ تھی. سو شی نیو, اور آپ فزیکلی ہو یا نہ ہو لیکن ان اسپرٹ کمیونیکیشن اور ہر طرح کی سپورٹ تو پھر لازمی. اینڈ ویئر آر وی ناؤ, لائک اس وقت کی چونکہ قوانین بھی نہیں تھے اور اس طرح سے کوئی کیسز لفٹ بھی نہیں کرتا تھا کسی بھی ادارے میں, تو یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا ڈوج کرو یا بس ٹھیک ہے کسی کو مت بتاؤ, اینڈ دین لائک جسٹ بیئر دا پین اینڈ دین گو تھرو اٹ. ویئر آر وی ٹوڈے ان ٹرمز آف کہ کتنی لاز یا کیا پروگریس ہم نے اس ڈومین میں کیا ہے آج کے دن, اف یو کمپیئر؟ یہ میرا خیال پاکستان کی ہسٹری میں پہلا قانون ہے جو لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے بنوایا, جو ان کی پوری موومنٹ تھی آشا کی, الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ. سو پاس کروایا, اور اس کے بعد آرگنائز طریقے سے پورے ملک میں امپلیمنٹ کروانے کا پروسیس شروع کیا تھا, ایکچولی ایون بیفور دا لا واز پاسڈ. اور تب سے لے کے ابھی تک 15 سال ہو گئے قانون کو بنے, وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور سب سیکٹرز میں ہو رہا ہے, گورنمنٹ میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, سول سوسائٹی میں, میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, انسٹیٹیوٹس آف ہائر ایجوکیشن ہیں. تو آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ ایگزامپلس اور دا اونلی ایگزامپل آف اے لا بینگ امپلیمنٹڈ. تو آرگنائزیشنز میں جب لا امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بدتمیزی نہیں دوسروں کے ساتھ کر سکتے, ہراس نہیں کر سکتے, اور اگر جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ آئی ایم پروٹیکٹیڈ بائی دس لا, تو وہ رپورٹ کرتے ہیں, اپنے انکوائری کمیٹیز کو بتاتے ہیں. سو ادھر وی سی ان موویز اور ان بکس ہم پڑھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایک پرسنل انسیڈنٹ ہوا اینڈ دین دے چینج دا ورلڈ. So in your case also it started with a personal experience, a bad experience, and then it turned into a movement. Yes. And then ویسے can we go through the timelines of that moment کہ اس میں I think at a specific point وہ ہوا, اس کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑے, پھر انہوں نے کام کیا, and then law pass ہوا. Can we go through like episodes? 10 سال تو تقریباً 97 میں آپ نے رپورٹ کیا تھا, 22 دسمبر 1997. وہ دن پرائم منسٹر نے ورکنگ وومنز ڈے ڈکلیئر کر دیا پاکستان کے لیے آفیشلی, جب ہم نے اپنا کمپلین کی تھی. ہاں, تو اس کے بعد 10 سال, تو اس کے بعد 2 سال آپ نے لڑے کیس, تو 99 میں جیتے, اور 2000 میں آشا شروع ہوئی, اور 2010 میں لا پاس ہوا. ایک پورا چنک ہے زندگی کا, نہیں زندگی کا ایک چنک ہے. ناٹ کہ یہ ایشو ختم ہو گیا اس کے بعد. میرا میاں تو بہت ہنستا ہے, وہ کہتا ہے اس ایشو سے ہماری جان نہیں چھوٹنے والی, وہ بھی UN میں رہے ہیں. تو اور اس پہ بھی پھر یہ کتاب لکھی, پھر آشا کا ایکسپیرینس, وہ ایک اور کتاب ہے وہ لکھا, پھر یہ, اور ابھی تو میرا بڑا موڈ ہے کہ کوئی اس پہ فلم بھی بنے تو بہت اچھا ہے. تم وہ ہنستا ہے کہ اب تم اس کی اسکرپٹ لکھو گی یا کیا, تو کیونکہ ہم اس میں اتنا انوالو رہے نا, تو اٹ از اے چنک آف لائف. سو ویسے سب سے زیادہ ریزسٹنس کہاں سے آتی ہے وین وی اسپیک آف کہ خواتین کو ورک پلیس میں, گھر پہ ان کے رائٹس پورے ملنے چاہیے, تو سب سے زیادہ ریزسٹنس کس طرح کے سیکٹر سے آتی ہے آپ لوگوں کو؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لا پاس ہونے پہ جو ریزسٹنس تھا, ٹھیک ہے نا, وہ ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہاں سے سب سے زیادہ آیا تھا.
اور مجھے اس بات کی حیرت تھی کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ سب ریلیجس اس میں بھی بڑا کلیئر لکھا ہے کہ بھئی نظر نیچی رکھو اور اس کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ نے پوچھا ہے سوال تو میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ سب سے زیادہ اس کو اپوز کرنے والے جو تھے, بلکہ آخری دن جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو ایک آدھ بندے نے واک آؤٹ بھی کیا, وہ سب ریلیجس پارٹیز والے. ویسے تو ساروں کا ہی ریلیجن ہوتا ہے مگر جو مشہور ہیں نا پارٹیاں جو مذہبی جن کا ہوتا ہے ایک لنک, ان کی طرف سے تھا فار سم ریزن. ویسے جب ریلیجن کی آپ نے بات کی تو چونکہ کلچر پہ بہت سارا آپ نے کام کیا ہے اور خود آپ نے جو فرسٹ ہینڈ کلچرز کے ایکسپیرینسز کیے ہیں وہ خود بھی جب ہم باہر بات کرے تھے اور کچھ ویڈیوز باقی چیزیں سارے دیکھیں تو ریلیجن اور کلچر کا کتنا انفلوئنس ہے خواتین کے وائسز کو اپلفٹ کرنے میں, یا کچھ لوگوں کا اس کو مس یوز کر کے اس کو ریگریشن کی طرف لے کے جاتے ہوئے؟ دونوں پہ بات ہو سکتی ہے, امپاورمنٹ پہ بھی اور ان کو دبانے پہ بھی, دونوں کا اثر ہے. تو ویسے تو کلچر جو ہے نا وہ ایک لارجر امبریلا ہے, اس میں ہماری زبانیں کیا, ہماری رنگت کیا, ہماری عادتیں کیا, ہمارے مذاہب, چاہے اسپریچول اسپیکٹس ہوں چاہے ریلیجس اسپیکٹس ہوں, وہ سارے آ جاتے ہیں. اور تو ان میں بھی ایسا ہے کہ عورتوں کو چپ کرانے کی, دبانے کی بھی بڑی چیزیں ہیں اور نکالنے کی بھی ہیں. اب پرانے میں تو ایسی چیزیں نکالتی رہتی ہوں اپنی پرانی ہیریٹیج سے بھی جو ہمیں امپاور کرتی ہوں, ہے نا. وہی کہتے ہیں بھئی اچھی عورتیں زیادہ بولتی نہیں, اچھی عورتیں اونچا نہیں بولتی, زور سے ہنستی نہیں ہیں, تو ہم اس کی ڈیفینیشن چینج بھی کرتے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری جیسے ایک پنجاب کی ایک ٹریڈیشن ہے, اس کو ترنجن کہتے ہیں, مجھے بڑی پسند ہے. اب نہیں ہوتی لیکن ایک زمانے میں ہوتی کہ ساری عورتیں اپنا وہ جو ہوتا ہے نا کاٹن, وہ جب پک کرتی تھیں تو شام کو ایک جگہ لے کے آ جاتی تھیں, تو وہاں اپنے چرخے بھی لے آتی تھیں, اور ساری عورتیں بیٹھ کے ایک ساتھ, بجائے گھروں میں اکیلے اکیلے کرنے کے, تو اس کو کاٹتی بھی تھیں اور کچھ اس کی ویونگ بھی شروع کرتی تھیں. تو اس کو ترنجن کہتے تھے. مگر اصل مسئلہ کیا تھا کہ وہ لے کے تو آتی تھیں, اپنا کام ہاتھوں سے کرتی تھیں, تو ہر طرح کی بات بھی کرتی تھیں, کوئی اپنے مسئلے بھی ڈسکس کرتی تھیں, کیا کیا باتیں کرتی تھیں. تو یہ لوگ اب تو بھول چکے تھے, پر میں اس کو لا کے, بلکہ میں نے تو جب شروع میں ایک تنظیم بھی شروع کی تھی تو اس کا نام میں نے پرپوز کیا تھا کہ ترنجن اس کا نام رکھ دو, کیونکہ عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو 100 طرح کے مسئلے حل کرتی ہیں. تو آپ کو کلچر میں سے اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور دبانے والی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ جب ہم ریلیجن کا نام لیتے ہیں تو آپ نے جیسے بات کی, بہت ساری چیزیں تو آپ بتا رہے ہو, خاموش رہنا, اچھے سے رہنا, ہاں بولنا, دوبارہ بات نہیں کرنا, سوال پوچھنا, یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور لیڈرشپ کی جب ہم بتا دیں تو اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے اس میں کہ تھوڑا سا کم ہے, ڈیسیجن میکنگ آپ کی اتنی اچھی نہ ہو. جبکہ باہر بھی ایک ایگزامپل میں دے رہا تھا, دیامر میں, کوہستان میں, گلگت دور جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں, 400 سال پہلے وہاں پہ جو نمبردار ہوتی تھی, خواتین ہوتے تھے, وہ رولرز تھے, اور وہ اتنا زبردست پلان کرتے جیسے ددی جواری ہیں. اب گلگت سٹی میں جب پیرافریز میں آپ ایک بار نظر گھمائیں تو وہاں پہ جو واٹر چینلز ہیں اس وقت ددی جواری نے بنائے ہوئے. اسی طرح کوہستان میں الگ ہسٹری ہے. 400 سال بعد ہم کہاں ہیں؟ گھر میں خاتون کوئی فیصلہ کرتے نہیں یار پتہ نہیں اب یہ کیا ہے, تو ہم ریسیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں جب اب ساری چیزیں آگے, تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اس میں آپ گرلس ایجوکیشن کا دیکھو کب سے شروع ہوئے میں, لڑکیوں کے اسکول ہے نا, تو اب آ کے یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو پیچھے رکھو. ہاں تو آہستہ آہستہ ہو گیا نا, وہ پیٹریارکی جو ہے وہ اثر کرتی ہے سب چیز پہ, مگر اس سے نکل بھی آئیں گے. اب تو بڑی تیز ہو گئی ہیں عورتیں, آگے آگے اور چینج آئے گا. اور اب آپ دیکھو جو ایک چیز مجھے انٹرسٹ کرتی ہے آج کل کے زمانے میں نا, وہ یہ ہے کہ جو ہم نے جینڈر رولز ڈیفائن کر دیے نا, مردوں کا یہ کام کما کے لانا, پہلے وہ بیچارے شکار کر کے لایا کرتے تھے, اب کما کے لاتے ہیں, اور عورتیں جو ہیں بچے پالتی ہیں اور گھر دیکھتی ہیں. یہ جو ہے یہ چینج ہو رہا ہے نا. اور اب آپ دیکھو کہ جو مرد ہیں جب وہ باپ بنتے ہیں تو پہلے زمانے کی طرح نہیں ہوتا, اب وہ بڑے انگیجڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اتنے پہلے زمانے کے باپ نہیں اتنے انگیجڈ ہوتے تھے. پھر وہ آج کل دیکھو تو باربیکیو سے شروع ہوتا ہے, پھر ہر طرح کی کوکنگ بھی کر لیتے ہیں وہ, اور اس کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی. اور خواتین ہیں تو وہ گھر کا بھی کام کر لیتی ہیں, تو کمائیاں بھی کتنی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ جو فلیکسیبلٹی ہے اور جو ایکسپینشن ہے نا رولز کی, اوور لیپ کر رہی ہے.
یہ بڑے مزے مزے کے چینجز لا رہی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے اگر دیکھیں نا تو بہت سارے اسپیکٹس ہیں جینڈر ایکویلٹی کے. کچھ اسپیکٹس میں وی سی اے ویری گڈ پروگریس. فار ایگزامپل جابس میں پیڈ جابس میں زیادہ سے زیادہ خواتین ہیں. بٹ کیا یہ اکراس دا بورڈ جو اسپیکٹس آف جینڈر ایکویلٹی ہے اس میں آپ کے خیال میں پروگریس ہے یا کچھ اسپیکٹس میں ریگریس بھی ہے؟ بیکاز نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں چینج جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے آتا ہے, وہ کبھی بھی ایک دم سے نہیں آتا. تو یہ تو شروعات ہے نا, شروعات کہہ لو یا کہیں مڈ پوائنٹ ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. اب یہ کلمنیٹ کیسے کیسے کرے گا وہ ہم آگے دیکھیں گے, اس میں بھی چینج آئیں گے, کیونکہ آج کل کے بچے بھی کافی اسمارٹ ہیں, صرف اسمارٹ فون پکڑ کے نہیں پھرتے, ویسے ہی کافی اسمارٹ ہیں. تو وہ اپنے چینجز لائیں گے خود, جیسے جیسے جہاں ان کو ڈیفیکلٹی آئے گی. مگر اچھا خاصا چینج تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ہمارے زمانے میں ٹیچرز ہوتی تھیں یا ڈاکٹرز اور نرسز ہوتی تھیں, لیکن اب دیکھیں تو کتنے پروفیشنز میں آپ کو لڑکیاں نظر آتی ہیں. پولیس میں نظر آتی ہیں, جہاز چلا رہی ہیں, آفیسز میں. مجھے تو سب سے اچھا لگتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو جب ہیڈ کر رہی ہوتی ہے نا لڑکی, تو میرا خون بڑھ جاتا ہے ہمیشہ کہ لوگ کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے حساب کتاب کا, تو وہ پڑھ کے اور اتنی رسپانسبل پوزیشنز پہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کر رہی ہیں. اس پہ جو حساب کتاب والا ہے خواتین کا, میرے خیال سے پڑھنے کے علاوہ بھی نا, ہم اب دیکھیں, میں اپنی بات کروں اپنی والدہ کی یا اپنی نانی کی, دادی کی, یا اس پورے جو ایجڈ ایک کلاس آف اور فادرس کا پورا دیکھیں, گھر پورا خواتین مینیج کرتی تھی. ابھی بھی تقریباً موسٹلی گھر بغیر اسکول میں گئے, بغیر کسی یونیورسٹی میں گئے, بغیر کوئی پریکٹیکل اس طرح کا مارکیٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, بٹ ان کو پتہ ہے کہ آٹا کتنا خرچنا ہے, مارکیٹ سے کتنی چیزیں لے کے آنی ہیں, کیسے کرنا ہے. تو یہ خواتین کے لیے ایسی کوئی بات میرے خیال سے اکاؤنٹنگ یا باقی چیزوں میں نہیں ہے, وہ بالکل ایکول یا اس سے زیادہ بلکہ میں کہوں گا کہ ان کا رول بڑا پازیٹیو لے رہا ہے. ٹرو, فائنینشیل مینجمنٹ یس, بہت اچھی ہے. ایک اس میں چونکہ کلچر کی طرف ہم بات کر رہے ہیں, تو کلچر میں بہت سارے اسپیکٹس آ جاتے ہیں. ریلیجن بھی ایک کمپوننٹ ہے, بہت سارے اور چیزیں ہیں. ریشنل ہم کیوں نہیں ہیں ویسے, کیا لگتا ہے کلچر چونکہ بہت ساری چیزوں پہ آپ کام کرتے ہو, ریشنل کم, دوسرے والی اپروچ ایکسٹریمزم والی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے, تو کیا آپ نے فیل کیا کہ وہ کیا مسئلہ ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں اس میں؟ ایک تو خیر یہ کہ جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہم ویسے سیکھ لیتے ہیں فٹافٹ. کوئی کہے تو صحیح کہ بھئی اسلام میں یہ نہیں ہے وہ ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے ایک ہمارے کوئی سنگر تھے, وہ انہوں نے جوش ڈالا تھا کہ بھئی اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں. میں نے کہا ایسی کی تیسی, ارے تو یہ وہ ہو جاتا ہے. جس طرح کہ آپ کو ٹیچرز ملیں یا جیسے بتائیں نا, تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. مگر آپ کو میں بتاؤں, کوئی بھی مذہب ہو, ہمارا ملک نہیں صرف, اور ممالک میں بھی اس کا ایک فوک رنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ باتیں آپ کے مذہب میں ہیں یا نہیں ہیں, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. مگر لوگ جیسے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا, اب ہمارے آپ کسی مزار پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی سورہ تو نہیں ملے گی نا جس میں بتایا ہوگا کہ مزار پہ جانا تو کیا کیا کرنا. نہیں, یہ ایک فوک ٹریڈیشن ہے, رنگ ہے, وہ آ جاتا ہے بیچ میں, لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے. ٹھیک ہے, اب رمضان گزرا, ٹھیک ہے نا, اب اس میں لوگ افطاریاں کرتے ہیں, کیا کیا. اب سحریوں پہ یہاں نہیں اتنا ہنگامہ ہوتا, مگر افطاری پہ ہوتا ہے, تو وہ شاید کسی کا وزن کم ہونے کی بجائے زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے. مگر وہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کلچر ہے نا, وہ اس طرح اوور لیپ کرتا ہے, اور اس کے حساب سے لوگ پک کرتے ہیں اس کو. اب یہ بات کہ عورتیں بہت سارے رنگ پہن لیں, مرد رنگ نہ پہنیں, یہ کسی مذہب میں تو نہیں لکھا نا, نہ ہی کسی اسپریچول اس میں ہے. مگر یہ جو کلچر ہے وہ اس پہ اثر ڈالتا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم یہ رنگ نہ پہنو. یہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو اس کو فوک ایسپیکٹ کہتی ہوں. پھر کچھ آئیں گے آپ کے بڑے سخت والے مذہبی لیڈرز جو کہیں گے یہ حرام, وہ حرام, وہ حرام. تو میں تو کئی دفعہ ینگ فرینڈس کو یہ بھی کہتی ہوں کہ بھئی خیال رکھو, اتنا زیادہ اس میں نہ پڑھو, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا, وہ 90% وہ بھی کینسل ہو جائیں گی. وہ کہیں گی یہ تو آپ نے اس ہمسائے سے سیکھ لیا, اور یہ تو آپ نے اس ہمسائے سے, کچھ بھی آپ سانس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرو. تو یہ جو فوک رنگ ہوتا ہے, یہ اس کو نہ میں لبرل کا لفظ یوز کروں گی, نہ آپ نے کچھ اور لفظ یوز کیا, لاجیکل کچھ کہا, ریشنل. مگر یہ جو ہے نا, یہ رنگ جو ہوتا ہے نا کلچر کا, اس کو چڑھنے دینا چاہیے, کیونکہ لوگ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اس کے حساب سے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی. اب کسی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا بھی اسی طرح ہی تم نے
مسلمان ہونا ہے کہ تمہارے کان میں اذان دی جائے. بھائی اور بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ آپ کو لوگ جس طرح سے اڈیپٹ کر لیتے ہیں چیز کو, تھوڑا سا اس رنگ میں چلنے دینی چاہیے, کیونکہ وہ اپنی اونچ نیچ خود سے ٹھیک کر لیتے ہیں. اتنا مطلب اتنا اس کو سیاہ سفید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہاتھ یہاں رکھو تو ٹھیک ہے, ہاتھ یہاں رکھو تو نہیں نماز ہوگی. تو آپ تھوڑا کرنے دو وہ, کیونکہ ان کا ایک کلچر ہے بھائی, وہ بڑوں کو آگے جگہ دیں گے, وہ خواتین کو کہیں گے آپ آرام سے اس طرف ہو جاؤ یا جو بھی, تو ان کو کرنے دو, ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. مگر لبرل ایسپیکٹ ضروری ہے اگر ہم نے فیوچر میں ترقی کرنی ہے تو. تو آپ کو لگ رہا ہے ترقی کر رہے ہیں یا واپس پیچھے گیر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے ہیں. اوکے, آگے چل رہے ہیں, میں پازیٹیو ہوں. یہ اور بات ہے کہ لڑائی لڑتے ہیں اچھا, ہر چیز پہ. میرا خیال ہے ہر انڈیویجول اپنی زندگی میں لڑائیاں لڑتا ہے. بھائی ماں باپ نے کہہ دیا کہ نہیں اس فیلڈ میں نہیں جانا, یا یہاں نہیں سفر کرنا, وہ نہیں, تو آپ کو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو لڑتے رہنا چاہیے, کیونکہ اسپیس کریٹ کریں اپنے لیے. اسپیس کریٹ کرنی بڑی ضروری ہے. اب میرے بھائی نے, کامران جس کا ذکر کریں تھی, ایک ریسرچ کی پاکستان, ہمارے اسلام آباد کے گرد بہت سارے رورل ایریاز میں بھی اور کچھ اربن ایریاز میں بھی مردوں کا ایشو کیا, ینگ یوتھ آپ کہہ لو, جو بھی ایشو کیا سب سے اوپر جو آئے نا 2 ایشوز, وہ ویسے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں, ایون 2 سوال آپ کا الگ تھا ان کا. جی ایک تو اپنا پسند کا کریئر نہیں, فیلڈ نہیں چننے دیتے جو تعلیم ہے, اور ایک پسند سے شادی نہیں کرنے دیتے. تو وہ بیچارہ میرا بھائی بڑا ان سے سمپتھیٹک, اس نے کہا یہ تو 2 بڑے زندگی کے فیصلے ہیں. تو اس میں ان کو شکایت تھی کہ یہ ہمیں خود نہیں کرنے دیتے. تو میں آپ کو اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے رہنی چاہیے, اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے رہنا چاہیے, تاکہ ہم کھل کے سانس تو لے سکیں نا. اگر ایسے جکڑے رہیں گے تو ہم تو سانس بھی پوری طرح نہیں لے سکتے. لبرل چیز ضروری ہے فیوچر میں ترقی کرنی. ویری ٹرو. آپ کی اس ایگزامپل سے مجھے یاد آیا کہ پہلے جتنے بھی آپ گلگت بلتستان کا بھی اسی لیے کہوں گے, موسٹلی آڈینس کچھ ہمارا بہت سارا ادھر کا بھی ہے, اور ہمارا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی وہاں سے, ہم وہاں سے آئے تو ہمیں اندازہ بھی ہے. تو یونیورسٹیز بہت ساری وہاں پہ ہیں نہیں, تو ایجوکیشن جب کالج وہاں پہ پڑھ لیا یا اسکول کے بعد کالج یونیورسٹیز کے لیے لوگ شہروں کی طرف آتے تھے. تو ہمارے بھی بہت سارے جاننے والے, ہم سے پہلے بھی ہوتا تھا, وہ جب آتے تھے تو گھر والے کہتے تھے ایڈمیشن لے لو, تو ایک لسٹ ہوتی تھی قائد اعظم یونیورسٹی میں لینا ہے, اگر وہ اسلام آباد میں ہے, نہیں تو بحریہ, کانسیٹس اور اس طرح کچھ یونیورسٹیز وہ بنا دیتے تھے. اچھا کس میں لینا ہے آپ نے, اس میں لینا ہے. اچھا اس میں ایڈمیشن نہیں ہو گیا, پھر اب گھر سے پریشر آنا اسٹارٹ ہو گیا کہ بھائی کسی میں تو لینا ہے. تو بندے نے اٹھ کے پڑھا کچھ اور ہے, بننا کچھ اور ہے, ایسے ہی بس فیملی پریشر میں کچھ اور میں لے لیا. اور دوسری شادی والی جو آپ نے بات کی ہے, اس کا تجربہ ہمیں ہے نہیں, کیونکہ ہم دونوں غیر شادی شدہ ہیں. تو زیادہ ہوگا کہ بھائی پسند بتائی ہوگی, اور اگر نہ ہو گئی تو یہ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے, چونکہ ہمارا تھوڑا سا ریشنل بیک گراؤنڈ ہے, اور ریشنل ہماری پریگنس بھی ہے. تو اگر پسند ہوگی تو ہم ضرور اس طرح کا کوئی اسموتھ اس میں ہوگا, چھوٹی موٹی لڑائی لڑ لیں گے. سپورٹ سسٹم بھی ہے نا ایک دوسرے کا. ویری ٹرو. یس, یو آر سیئنگ سم تھنگ. یا آئی واز سیئنگ, آئی تھنک اس طرح کے ٹاپک میں, شادی وغیرہ کے ٹاپک میں ریشنیلٹی آئی تھنک بیک ڈور چلی جاتی ہے موسٹ آف دا ٹائمس, سو یو نیور نو وین دیٹ ہیپنس. ویسے آئی ایم ویری کیوریس, پاکستان میں فیمنزم ٹرم کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا گیا ہے کہ پاکستان جو فیمنزم ہے نا وہ اس شیپ میں ہے, سوڈو فیمنزم ہے. تو آئی وڈ آسک کہ فیمنزم کیا سوڈو ہوتی ہے, یا آل کائنڈ آف فیمنزم از فیمنزم, یا فیمنزم کے رانگ اسپیکٹس بھی ہیں, کلرز بھی ہیں, کہ اگر آپ صحیح سے نہیں کرو گے تو یو کین لائک برنگ آؤٹ رانگ ریزلٹس, یا اس کو رانگلی امپیکٹ کرو گے اس کاز کو. واٹ ڈو یو تھنک, کس اسٹیٹ میں پاکستانی دیکھیے جو چیز تبدیلی لے کر آتی ہے نا, اس کو ڈراؤنا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جینڈر رولز کو کویشچن کرتے ہیں نا, فیمنزم آپ کہہ لو یا فیمنسٹ جو ہیں, تو اس کو خوفناک بنا دیں گے. اور یہاں تک بھی میں نے تو دیکھا, جب میں وین آئی واز گروئنگ اپ, کہ خواتین بھی بڑے گروپ میں سے کہتی ہیں میں یہ سوال تو پوچھوں بٹ آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ, ایز اف کہ وہ کوئی گالی ہو نا. میں سوچتی تھی اچھا تو فیمنسٹ ہونا اتنا برا کیوں. تو یہ ایک ہوتا ہے جو تبدیلی, ایک دور تھا بڑا پرانا دور آپ کی اس سے پہلے کا ہے, جہاں پر یہ جو لیبر یونین والے لوگ ہوتے تھے یا لیبر ایکٹیوسٹ ہوتے تھے, ان کو ایک سٹگمٹائز کرتے تھے کہ بھئی یہ تو تبدیلی لانے کے چکروں میں ہے.
अच्छा रेवोल्यूशनिस्ट हाँ, तो उनसे दूर ही रहना, और अपने आप को खुल के वो कहते भी नहीं थे, ओन नहीं कर पाते थे। तो फेमिनिज्म में भी इस तरह होता है, या फेमिनिस्ट आप कह लो कल्चर जो है ना, वो भी आप फिर इतने प्राइम वो नहीं रहते, ऑप्शन नहीं रहते। अगर आप वो कहेंगे अरे ये तो अपने हकूक़ के लिए लड़ती रहेगी, तो वो आपको तो ऐसी चाहिए होती हैं कि जो हाँ जी, जिसको कहना सिर सुट के रखें, कि कंप्लाई भी करते रहें और इज़्ज़त भी करते रहें और हाँ में हाँ में मिलाते रहें। तो जो क्वेश्चन करे वो तो अच्छा नहीं होता। और मैंने कई और ख़वातीन से बात की जो जिस तरह आप देखते हो मैंने अपना काम किया, जो भी मैं समझती रही हकूक़ के लिए, तो उनके आसपास में जिस तरह मेरे अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो लोग थे, और भी मैंने औरतों से पूछा, वो कहती हैं हमारे जो कॉलीग्स हैं ना, मेल कॉलीग्स, वो ये कहते हैं भाई ये काम करो तुम बाहर करो, अंदर ना मुड़ के देखो और कहो कि हमारी तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो इससे घबराते हैं लोग। सो दिस इज़ लाइक एनी चेंज जो कि जब आएगा तो बहुत सारे लोगों का सिस्टम जो चल रहा है, कारोबार जो चल रहा है, दुकान चल रही है, वो ज़ाहिर शफल होनी है। तो इसलिए उनको भी स्टिग्मा लगा दो, उनके काम को भी लगा दो, ताकि कोई ये समझे ही ना कि कूल चीज़ है, ठीक है ना। वो कहें नहीं हम तो ये नहीं करते। जस्ट लाइक मैनी अदर थिंग्स, अभी नई जनरेशन जो है ना, जेन ज़ी जो है या दूसरी जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, उनके नाम भी मुझे अभी याद नहीं, तो वो भी कुछ नया आइडिया लेकर आते हैं, कुछ नया करते हैं। तो यू नो द एल्डर्स इन द फैमिली और द सोसाइटी, उनका यही होता है कि यार अच्छा मतलब ये क्या है, हाउ कैन यू डू दैट। तो आई थिंक वो एक नेचुरल प्रोसेस है चेंज का। हाँ, उससे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि कुछ ना बदलो तो अच्छा है। फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटी की जब हम बात करें, दोनों कहीं पे जाके ब्लेंड नहीं होते या उसको सही से समझा नहीं जाता, तो उस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? देखो हर इंसान का रोल होता है। जेंडर तो 2 हो गए या 3 हो गए, मगर बहुत से हो गए, हाँ कई हो गए, लेकिन ये ट्रम्प को बात पसंद नहीं है। तो हमारे यहाँ तो नहीं ना, हमारे यहाँ तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। तो फिर और रोल्स होते हैं, बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, छोटी बहन होती है, तो अपना अपना रोल कल्चर डिफाइन करता है उनका। मगर मैं तो इसको उस तरह नहीं समझती। मैं तो जब अमेरिका में पढ़ती थी तब भी मुझे ये हैरत होती थी कि एंटी मैन बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त की मूवमेंट। हाँ, और फिर मेरे भाई ने तो इस पर किताब भी लिखी और उसने बहुत काम भी किया कि मर्दों का क्या रोल होता है। तो मैं तो साथी साथी देखती हूँ, और मैं नहीं समझती कि कोई एंटी होने की ज़रूरत होती है। जो हैं चीज़ें वो चेंज करो, मर्द भी करें, औरतें भी करें, करवाएं सोसाइटी में, है ना, मिलके करें। हाँ, ऐसी एक पे इतना बोझ डाल देना, दूसरे पे किसी और चीज़ का बोझ डाल देना, दैट इज़ नॉट ऑन। और मज़ा ऐसे से आता है जिस तरह म्यूज़िक नहीं है, आपकी ताल होता है, आपकी सुर होता है, तो आप उसको मिक्स ही करते हैं तो म्यूज़िक बनता है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप सारी चीज़ उधर डाल दो या सारी चीज़ उधर डाल दो। हमारी चूँकि सोसाइटी के लिए ये दोनों चीज़ें नहीं तो नहीं, मैंने कहूँगा सारे उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली शेयर हो तो उसको ज़्यादा एक बेहतर अंदाज में स्मूथ चीज़ें हो सकती हैं। वेरी ट्रू। आई थिंक एक मेरा सवाल है, नॉट ओनली लिंक टू फेमिनिज्म बट किसी भी राइट्स मूवमेंट में अगर हम दुनिया में देखें, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक राइट मूवमेंट यूएस में बढ़ी, तो उसकी जो फॉर्म एंड शेप थी, जाहिर है इट शैकल्ड वाइट पीपल, बट ऑल्सो वो जो मूवमेंट में बहुत सारा एस्पेक्ट इस तरह का था कि वाइट पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि हम किसी किस्म की मार्जिनलाइज्ड होने जा रहे हैं। तो वैसे ही जो चेंज मूवमेंट्स हैं किसी भी फॉर्म में, फेमिनिज्म, वुमेन राइट्स, ब्लैक राइट्स मूवमेंट, उसमें आई थिंक वो इंक्लूसिविटी भी तो ज़रूरी है। अ लॉट ऑफ पीपल मिसअंडरस्टैंड इट कि अगर हमें अस वर्सेस देम करने की ज़रूरत हर केस में नहीं है। वी कैन कम अप विद एन इंक्लूसिव अप्रोच के कैसे ब्लैक राइट्स मूवमेंट को हम वाइट्स को इंक्लूसिव करके करें। सो आई थिंक दैट्स एन एस्पेक्ट जो कि आई थिंक कॉज को थोड़ा सा डिसरप्ट करती है। नो, बिल्कुल। और ये मर्द औरतों की उसमें भी होना चाहिए। आप ये कह लो कि आप इशू के इस साइड पे हो कि इशू के उस साइड, बजाय इसके कि आप औरत हो या मर्द हो, है ना। क्योंकि इशू के इस साइड पे दोनों हो सकते हैं, इशू के उस साइड पे भी दोनों हो सकते हैं। या ट्रू। बहुत सारी बातें डॉक्टर साहिबा आपसे तो होती भी रहेंगी,
چونکہ بہت انفارمل پوڈ کاسٹ ہے تو کچھ ابھی ملیحہ صاحبہ کی طرف بھی آتے ہیں. انہوں نے بھی ڈھیروں کام کیا ہے. نہیں ڈھیروں کام کیا, اسی پہ تو ہم نے 2 پوڈ کاسٹ بھی کیے اور بہت ہم نے کنورسیشن انجوائے بھی کی ہے, ہمارے ویورس نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیے. تو آپ اب یہ بتائیں کہ مہر گڑھ کو, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے, سارے معاملات ہیں, اسسٹنس تو آپ کی بھی ہمیشہ سے فل تھروٹل پہ بھی آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. مہر گڑھ والا جو ایکسپیرینس ابھی تک آپ لوگوں کا چل رہا ہے, کیسا چل رہا ہے, اور اس کے اندر اگین جب ہم بات کر رہے ہیں ایکولی سوچنے کی, سمجھنے کی, تو آپ کا جو پلیس ہے جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ نے بٹھانے کا میکینزم سے ہی نظر آتا ہے کہ انسان کیسے ہم سب ایک ہیں اور سب کو ایکولی کیسے ٹریٹ کرنا. تو اتنا اچھا آئیڈیا تو ظاہر اسٹارٹ تو ڈاکٹر کامران, ڈاکٹر فوزیہ, پھر ان کے اسسٹ آپ نے کیا, کیسے ایکسپیرینس جا رہا ہے آپ کا وہاں پہ؟ میرا بہت اچھا جا رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے یہ میری نئی زندگی ہے مہر گڑھ کی. پہلے ایک زندگی گزار رہی تھی, وہ زیادہ گھر اور فیملی والی تھی, لیکن مہر گڑھ کے بعد سے ان کی سوچ, جس سوچ سے انہوں نے مہر گڑھ شروع کیا تھا, اور ان کے کام, ڈیموکریسی جہاں ہر پاکستانی شہری کے برابر کے حقوق ہوں, مختلف مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کرنا, اکٹھے بیٹھ کے سیکھنا, کھانا پینا, ناچنا گانا, اور زمین پہ بٹھانے کا. جب میں نئی نئی آئی تو مجھے لگتا تھا کہ زمین پہ کیوں بٹھاتے ہیں, ساری دنیا میں میز کرسی پہ بیٹھتے ہیں. تو کہتے تھے کہ نہیں, ایک تو زمین سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ سب ہیومن لیول پہ آ جاتے ہیں, آپ سب برابر ہو جاتے ہو, کیونکہ انسان سب برابر ہوتے ہیں. تو یہ اونچ نیچ ختم کرنے کا آسان طریقہ. اور جب آہستہ آہستہ دیکھا اور ایکسپیرئنس کیا تو سمجھ میں آیا کہ ہاں, بڑے بڑے سرکاری افسر جب آتے ہیں اور انہیں کہو کہ زمین پہ بیٹھیں گے, فلور کشنز ہے, کمفرٹیبل ہے, تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے افسر ہمیں زمین پہ کیوں بٹھا رہے ہیں. تو وہ ایک دن الگ الگ ہو کے بیٹھتے ہیں, پھر آہستہ 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 جب بات چیت ہوتی ہے, ڈسکشنز ہوتے ہیں, اور شام کو شعر و شاعری ہوتی ہے, تو انہیں لگتا ہے کہ اچھا الگ ہو گئے تو ہم ایکسکلوڈ ہو جائیں گے, تو ہمیں بھی شاید ملنا چاہیے. تو وہ مہر گڑھ میں اتنے اچھے سے سب لوگ آ کے, انسان کے لیول پہ آ کے, اور پھر جو ٹریننگ بھی وہاں پہ ہوتی ہے, اس کا جو بھی مقصد ہوتا ہے, چاہے لاء کی امپلیمنٹیشن ہو, یا یوتھ کی لیڈرشپ ہو, یا کلچر کے اوپر ہو, تو وہ پھر جو بھی سیکھنا ہوتا ہے انسان کے لیول پہ لا کے پھر ان کو سکھاتے ہیں, اور اتنے آسان طریقے سے سکھاتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے, اور ان کے جیسے کہتے ہیں دل میں اتر جاتا ہے. ایسی چیزیں جو پھر ساری عمر بھولتے نہیں ہیں. What do you do to remain sane اس ایج اینڈ ٹائم میں, جب ہر روز اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں, عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں پورے دنیا سے؟ تو I have hard time, مجیب knows it, like اس کو بڑا ہمیں کرنا ہوتا ہے. How do you remain sane? What practices do you do? Do you meditate or do you have any of those things? I don't, my brother does. وہ بہت باقاعدگی سے کرتا ہے ہر طرح کی میڈیٹیشن, لیکن ہم لوگ آئی تھنک اپنے اسٹک ٹو دا بیسکس, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگنا ضروری نہیں ہوتا, یا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اف یو نو واٹ از یور گول, واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو, اور پھر اس پہ آپ کام کرتے رہو اور بیسکس سے جڑے رہو, تو پھر اتنا انسان کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا. جب اپنا بالکل کلیئر ہونا کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارے ایگزسٹنس کا, ہمارے کام کا, اور اس کے ساتھ جڑے رہو, اینڈ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو موو اہیڈ ود واٹ ایور اٹ از دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو, تو پھر مشکل نہیں ہوتا. آپ گھبراتے نہیں ہو, آپ گمتے نہیں ہو, کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے یہ کرو, اس طرح سے کرو تو بہتر ہوگا, بٹ ونس یو فگرڈ آؤٹ کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں پہنچنا ہے, اور آپ اس پہ چلتے جاتے ہو. ایک چیز کام نہیں کرتی تو دوسرے کو ٹرائی کرتے ہو, بٹ یو نو, یہ بھی ان سے سیکھا میں نے کہ گول پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کی طرف چلتے رہتے ہیں. جو بھی اسٹریٹجی کام کرے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں, جو اسٹریٹجی نہیں کام کر رہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سو فلیکسیبلٹی از امپورٹنٹ اینڈ کیپنگ یور آئی آن دا گول از امپورٹنٹ. تو مشکل نہیں لگتا پھر. وہ بعض اوقات جس طرح میرے بہن بھائی کے ساتھ ہے, بہت کلوز. اس طرح اگر میں جاب کر رہی ہوں, کہیں کام کر رہی ہوں, تو کولیگز میں بھی
3-4 لوگوں کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. یہ بھی آئی تھنک بڑا ضروری ہوتا ہے, بیکاز آپ کے کوئی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں نا, تو آپ کا ایک کور گروپ ضرور ہونا چاہیے جن سے آپ بات کر لو. باس پہ بھی غصہ آئے, کسی پہ آئے, تو آپ تھوڑا اپنی اسٹیم نکال لیتے ہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ آلسو سپورٹ سسٹمس کی جب ہم بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہم دیکھیں تو میرے خیال ہم 3 بہن بھائی کا بہت اسٹرانگ ٹائٹ, سپورٹ. کلوز, بالکل. شروع میں مہر گڑھ آئی تو, اور آپ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے امریکہ گئی تھی, تو آپ کی صبح ہوتی تھی وہاں اور میرا دفتر ختم ہو رہا ہوتا, تو ہر روز 5 سے 6 بجے تک میری اور ان کی, اب تو زوم آ گیا, اس وقت اسکائپ پہ بات ہوتی تھی. ہم بیٹھتے تھے, کیا کیا اور کہاں پھنس رہی ہوں, آگے کیا کرنا ہے اس کا مشورہ. تو وہ ایسے تھا کہ ساتھ ساتھ تھیں. اور بھائی جو ہیں ڈاکٹر کامران, وہ بھی اسی طرح جہاں پہ پھنستے ہیں تو وہ مل کے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اکٹھے آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں کا میرے خیال میں ایج گروپ زیادہ ہے. How old is Kamran? وہ مجھ سے 10 سال چھوٹے ہیں, Okay. یہ 5 سال چھوٹی ہیں. لیکن اتنے بڑے جب ہو جاؤ تو پھر 5-10 سال پھر میرے نہیں کرتے. ہاں, جیسے کامران بالکل. کہتا ہوتا 30 جب کراس کر لو نا, پھر 1-2 کر کے نہیں گنتے, نہیں ہوتا. ہاں, پھر سب بالکل. ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے 30 کراس کیا تو مجھے یہی فیل آنے لگی. پلس ہمارا بھی آئی اینڈ مجیب آلسو ہیو دس کہ Right. بہت سارے اسپیکٹس پرسنل لائف میں, پروفیشنل لائف میں, اگر ہم ڈسکشن نہیں کرتے, ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید بہت مشکل ہو جاتی. سو Yes. دیٹس ویری مچ بالکل. رائٹ کہ کام پہ, گھر پہ, کہیں نہ کہیں پہ یو شوڈ ہیو دس سپورٹ. ایسا کور گروپ ایک ہونا چاہیے سپورٹ والا. ہاں, Yes. فیملی بہت اچھا ہوتا ہے, فرینڈز میں, کلوز فرینڈز میں, کہیں یونیورسٹی میں. میرے خیال سے ابھی ہم مینٹل ہیلتھ کی بہت ساری چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ڈیسیجنس جہاں پہ لگتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں ہے. تھوڑا سا آپ زوم ان کر کے یا انکوائر تھوڑا سا کرے دینا, پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے. تو ہم جب آپ کے پاس کانفیڈنس تب آتا ہے, اور بہت سارے لوگ سپورٹ سسٹم کی بات کرتے تو اس کو مانیٹری لیتے ہیں. میرے خیال سے مانیٹری بھی ہر چیز نہیں ہوتی. نہیں. وہ جو ایموشنل سپورٹ ہوتا ہے کہ, اور ساتھ میں ایک سپورٹ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم یہی چیزیں ہیں, پھر ایک مائنڈ کی جگہ جب 2 مائنڈس ملے ہوتے ہیں تو اس کا راستہ بھی نکل آتا ہے. تو اپنے سبلنگس میں, اگر اپنے سبلنگس میں نہیں تو اپنے کلوز سرکل کے اندر اس طرح کا سپورٹ سسٹم ہونا ضرور چاہیے, بہت بالکل. ہمارے جو نجیب نے بھی کہا کہ ہمارا سپورٹ سسٹم بہت زبردست ہے, اسی لیے ہم ایون مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کیا بہت پہلے, 10 سال ہو گئے ابھی ہمیں بھی کہیں کام کرتے ہوئے, تو 10-12 سال پہلے بھی ہم ہر چیز ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. ظاہر ہے اس پیریڈ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, کانسٹینٹس آتے ہیں, اپرچونیٹیز آتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں. جب سپورٹ سسٹم ہوتا ہے تو اس چیلنج کو آپ اپرچونیٹی میں کنورٹ کرتے ہو, اس ویکنیس کو آپ اپنی اسٹرینتھ میں کنورٹ کرتے ہو. سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. پھر گروتھ ہے, تو گروتھ کے لیے ظاہر ہے ہیومن سویلائزیشن یا ہیومن ٹینڈنسی کی بھی جنرلی ہم بات کریں تو اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور آپ لوگوں کا میں دیکھ رہا ہوں, ملیح حسین صاحبہ جب بھی آئیں انہوں نے بھی یہی بات کی, ڈاکٹر کامران کی بات کی, پھر آپ ہیں تو آپ ذرا سپورٹ سسٹم کے بعد ہی آپ کبھی بھی ڈیسیجن نہیں لیتی اس وقت یو این میں جاب کے اندر کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے, اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ سبلنگس کے ساتھ آپ یہ شیئر نہیں کر سکتے تھے. یہ فیملی ایک اور ٹنٹا کھڑا کر دے گی, اس طرح کی بات ہوتی تو فیملی آپ کو کہتی کہ یار کیا بات کریں, آپ چپ رہے ہیں, معاشرے میں ہماری عزت ہے جو جنرلی کیا جاتا ہے. بالکل. اور بہت ساروں کو ہم اپنے پروگرامس کے تھرو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہوئے یہی بتاتے ہیں, کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہو, وہ ڈسکس کر کے اس کو سورٹ آؤٹ کریں. یا تو یہ ہے کہ آپ نے اس پریشر کو یا اس کو اپنا شیم فیل کر کے لائف ٹائم اپنے ساتھ کیری کرنا اس برڈن کو, یا ایز کر کے اپنے سولوشن کی طرف جانا ہے. تو میرے خیال سے سولوشن کی طرف جانے والا آئیڈیا ہمیشہ اچھا رہتا ہے اور پازیٹیولی زیادہ ہوتا ہے. اور نو کہنا اور ذرا اچھے سے ہمیں چیزوں کو سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم اسموتھلی ہم آگے بڑھیں. تو یہ ایک ٹپ بھی ہو گئی نا ینگ لوگ کہ اپنا سپورٹ نیٹ ورک اتنا سا رکھیں ضرور, وہ آپ کا کور ہے نا, دیٹ از اسینشیل. ویری ٹرو. تو ابھی بیٹھ کے جب ہم بات کرتے ہیں اگین اسپریچولیٹی والے ایک ایلیمنٹ بھی آپ ڈسکس کر رہے تھے, میں مینٹل ہیلتھ اور اس کو بھی بار بار اسی اینگل میں لے آ رہا ہوں کہ جب ہم ٹیک کے اندر اتنا انڈلج ہو گئے ہیں, کمپیریزن کے اندر اتنا انڈلج ہو گئے ہیں کہ بھائی نہیں بس فلاں نے کر لیا تو میں پیچھے رہ گیا, اس کو ملی تو مجھے نہیں ملی, اور گیپ بہت زیادہ آ گیا, مسئلے میری. تو ایسا نہیں ہوتا, ہر ایک کے اپنے اپنے پوری اسٹوریز, جرنیز, چیزیں وغیرہ ہو جاتی ہیں. اور اس کو ایز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, اس کے اندر ایک پورے کیتھارسس پھر جا کے بہت سارے وے آؤٹس ہیں کیتھارسس کے بھی, لیکن ایک کبھی آگے کہ میڈیٹیشنز بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, یوگا کر رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر کامران صاحب والی آپ بات بتا رہے تھے کہ وہ کیسے
کیونکہ کلچر میں جا کے ایکسپلور کرنا اور چیزوں میں کرنا فرسٹ ہینڈ وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، رائٹ؟ آپ اس پہ کچھ بتا رہی تھی ملیحہ صاحبہ. ہاں، میں یہ بتا رہی تھی کہ ان کو بہت عرصے سے دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں وہ پڑھنے کا سیکھنے کا شوق تھا. اسلام کو بہت پڑھا اور بہت سیکھا، پھر صوفیزم کو بہت ایکسپلور کیا، کئی آرڈرز جوائن کر کے بیچ میں رہ کے کہ کیسے کام کرتے ہیں. بدھزم کو بہت اسٹڈی کیا، ہندوازم کو بہت اسٹڈی کیا، اور ان کی پرانی کتابیں پڑھنے کے لیے گرمکھی اور سنسکرت زبانیں سیکھ کے تاکہ ان کی پرانی کتابیں پڑھ سکیں. ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی اسی میں ہے، ساؤتھ ایشین اسپریچویلٹی میں. تو وہ آئی تھنک جو شوق تھا وہ پڑھا، ان کے ساتھ رہ کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ سیکھا، تو وہ پھر ان کی پرسنالٹی میں بھی نظر آتا ہے. جو بھی کام کرتے ہیں، جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ جب وہ کہا کرتے ہیں نا، گھڑا پانی کا بھرا ہوا ہو تو اس کی بہت آواز نہیں آتی، خالی ہو تو بہت شور کرتا ہے. تو وہ اتنا نالج اور ایکسپیرئنس ان کے اندر ہے کہ وہ ان کی پرسنالٹی میں بولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹس ناٹ بیکاز آف دیٹ، اٹس بیکاز آف دا پرسن ہی از. اور اتنا کچھ آتا ہے کہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کہتا ہے سنتا چلا جائے، روح میں جیسے بات اترتی جاتی، جیسے یہ اتنی آسان بنا کے مشکل باتوں کو کر دیتی ہیں. وہ مذہبی اور اسپریچویلٹی کی باتیں اسی طرح آسان بنا کے کرتے ہیں کہ آپ سنتے جاؤ اور سمجھ میں آتی ہے اور آپ کی دل میں اور روح میں اترتی جاتی ہے. پلس میرے خیال سے ہمارے میں جب آپ چیزیں بتا رہی تھی تو میں دماغ میں سوچ بھی رہتا کہ ہمارے ریجن میں کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم بھی ایک کلچرل، ایک ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. وہاں دیکھ لیں تو کمپریزن میں یا سچویشن کو صرف سمجھنے کے لیے دیکھیں تو سبلنگز میں کمیونیکیشنز بھی نہیں ہے اتنی، مطلب اتنی ہے کہ بہن کو کہوں جا کے آپ یہ کام کریں، اچھا کیوں بھی نہیں پوچھنا ہے اس نے نا. تو بہت زیادہ ایک ریجیڈیٹی کائنڈ آف ایک سچویشن میں ہم نے. لیکن اچھا یہ ہے کہ ہم آپٹیمسٹک ہم ہیں کہ پازیٹیولی چیزیں بہت ساری چینج ہو رہی ہیں. تو ڈسکشنز کا ہونا اور ایک دوسرے کو سمجھنا اور کراس کلچرل چیزوں کے ایکسپیرینس بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت زیادہ when people see Mujib and I having this very friendly relationship نا، لوگ کہہ رہے ہیں دو بھائی آپ دوست کس طرح ہیں ویسے یہ. But in your case also I'm really much surprised but also happy. We talk about everything. There's a lot of people. لیکن یہ میں نے بہت سبلنگس میں نہیں دیکھا ہے، اور بہت سارے لوگ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بہت سارے سبلنگس میں وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بہت فرینڈلی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ایک فارمیلٹی آ جاتی ہے بہت. یہ انفارچونیٹ ہے نا، مسڈ اپرچونیٹی ہے کہ آپ کے. میں تو کوئی بیسٹ فرینڈس پوچھے بھی تو میں کہتی ہوں میرے تو گھر پہ ہی ہیں، باہر بھی ہیں بہت دوست، ہزاروں دوست ہیں میرے، لیکن جو کلوزسٹ ہے نا وہ ویری کلوز ان سائڈ دا فیملی. پلس یہ ہے نا، اب میں لائک 31 میں ہوں، نجیب اگر 29 میں ہے، تو مجھے تو 29 سال نجیب سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، یا میں ان کو جانوں تو 29 سال میں اس سے زیادہ بہتر کوئی کس کو جان سکتا ہے. تو فرینکنیس کا ہونا اور آئیڈیاز کو، چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے چیزوں کو اوور کم کرنے میں. اور گروتھ کے اندر ایک اندر ہم ایز کی بات کریں، پازیٹیوٹی کی بات کریں تو اس پوری کے اندر بہت ضروری ہے. ہمارے وہاں پہ تو نجیب نے کہا کہ جیسے دوست ہیں اور فرینک ہیں تو یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے. دوست ایسا ہونا چاہیے نا ڈرے کہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب اچھا یہ ہے کہ ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت اسموتھ ہو رہی ہیں اور ایک اچھے ڈگر میں لوگ جا رہے ہیں. ہم اسی لیے ہو گئے کہ ہمیں وقت نے بھی اور حالات نے بھی اور سچویشن بھی، چونکہ ہمارا اسکول، ایجوکیشن، ورک اور بزنس سب سیم ہو گیا تو ہم بس سیم پٹی پا گئے. اور آپ لوگوں کو دیکھ کے بھی پوڈ کاسٹ بھی اسی لیے فریم کیا نا ہم نے، دو بھائی نہیں، یہ مزے کی بات ہے، دو بھائی دو بہنیں. یس پلس اس طرح کے اور کیا میکینزمس ہیں آئی وانڈر، کیونکہ نئی جنریشن when I meet people who are younger, even ہماری جنریشن میں they find hard to figure out کہ وہ کیا میکینزمز ہیں جو وہ اڈاپٹ کریں، کیونکہ they find satisfaction in very short term things. اور اس چکر میں فار ایگزامپل سوشل میڈیا ان کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اور وی آل نو اٹس جسٹ اے پلیٹ فارم، اٹس اے ویب سائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ بہت زیادہ فریجائل ہے. تو آپ کے اندازے میں، آپ کے ایکسپیرینس میں کون سے وہ اسپیکٹس ہونے چاہیے کہ یار یو شوڈ ہیو دیز تھنگز ان یور لائف اگر آپ نے زندگی میں اسموتھلی آگے بڑھنا ہے؟
having the core group is one. تو آپ کے خیال میں اور what would be communication is another very important one. آپس میں گھر کے اندر ہم ابھی سبلنگس کی بات کر رہے تھے، لیکن ماں باپ کے ساتھ کمیونیکیشن، یا ابھی جو ینگ ماں باپ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، دیٹ از ویری کروشل. کیونکہ ماں باپ سے بھی دوستی کا بڑا مزہ ہے، یو نو یو کین ہیو دیم ایز فرینڈز آلسو نا. ہاں، صرف ڈرنا ضروری نہیں ہے. ڈانٹ How about spirituality or any practices like those in your view, like کوئی اس طرح کا aspect بھی رول پلے کرتا ہے into helping you through life؟ دیکھیں ساؤتھ ایشین اسپریچویلٹی کی اگر بات کریں، یہاں بھی بہت سارے مذاہب ہیں، تو یہ جو رشتے ناتے ہیں دس از پارٹ آف اٹ نا، کیونکہ اس میں کوئی ریچولز الگ سے تو نہیں ہے. وہ میوزک ہے، سنتے ہیں، وہ آپ کو کہیں اور ٹرانسپورٹ کرتا ہے، یو نو ٹرانسفارم آپ کو ٹرانسینڈ آپ کرتے ہو، سنتے جاؤ تو اٹ ہیلپس یو ٹرانسینڈ. میوزک اٹس اے پارٹ آف اٹ از لنکڈ ود دا اسپریچویلٹی. رشتے ناتے ہمارے ساتھ ہیں، بچے کے ساتھ ریلیشن شپ، پیرنٹس کے ساتھ، تو دس از آل پارٹ آف آور اسپریچول لائف آلسو نا. خوشیاں منانا خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھتے ہو تو شیئر کرنے میں دکھ کم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں خوشی بڑھتی ہے شیئر جب کرو تو دیٹ از آل اسپریچول ہیریٹیج کہہ لو ساؤتھ ایشین ہے نا. بٹ وی سی اٹس شرنکنگ ناؤ، کہ یہ جو ریلیشن شپس کے اندر جتنی انویسٹمنٹ کی جاتی تھی پہلے، کہ آئی وڈ انویسٹ ان اسپینڈنگ ٹائم ود مائی بردر، مائی امی، مائی ابو، تاکہ میں وہ بانڈ بنا سکوں. سو یہ جو اسپیسیز ہیں یہ جس میں ہم گھر میں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے، ٹائم ساتھ گزارتے تھے، اٹس شرنکنگ ود ٹائم اینڈ ود نیور جنریشن. تو واٹ وڈ بی یور ٹیک کہ کیسے اس ٹائم اینڈ ایج میں اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ اسی کے لیے وہ ڈاکٹر کامران نے کتاب لکھی تھی. اٹس بیوٹیفلی ریٹن بک. اٹس کالڈ طریقت، 7 Elements of Living Sufism in Pakistan. And in that he talks about our spirituality of this region, South Asian region, کہ اس میں خوبصورتی جو ہے وہ بھی ہماری اسپریچویلٹی کا حصہ ہے، اور رشتے ہیں، اور رواداری ہے، اور توکل ہے. یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ تھیں، اور یہ ہماری اس خطے کی اسپریچویلٹی کا حصہ تھیں، ہمیشہ سے ہیں، بہت عرصے سے ہیں. اب آ کے لوگ بھولتے جا رہے ہیں. دیٹس وائی ہی فیلٹ دا نیڈ ٹو رائٹ دس بک، کہ لوگوں کو دوبارہ یاد کراؤ کہ دس از ہو وی آر اور دس از ہو وی ور. تو اپنے روٹ سے ریکنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بھی اس میں بنائی، دا اسٹوری آف اے بنین ٹری. وہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ ہمارے اتنے صدیوں پرانی جو اسپریچویلٹی ہے، وی نیڈ ٹو بی ہیریٹیج ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا، نوئنگ دیٹ واٹ اٹ از اینڈ دین کنیکٹنگ آور سیلوز ٹو اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ کتاب اور ڈاکیومنٹری بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی ہماری جنریشن کو پتہ ہو کہ اس خطے کی اسپریچویلٹی کیا ہے. اٹس اے پارٹ آف ہو وی آر. تو اپنے سے کنیکٹڈ ہونا، ہو وی آر ان سائڈ ڈیپ ڈاؤن. تو وہ بچوں کو بتانا چاہیے. ماں باپ کی رسپانسبلٹی بچوں کو بتائیں، ٹیچرز کی رسپانسبلٹی بتائیں. میڈیا از another ویری گڈ سورس جہاں سے ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں ہماری ہسٹری کیا. اب چونکہ آپ نے بک کی بات کی تو ٹیپسٹری ہم وہیں دیکھ رہے تھے، بکس بھی تو باقی 6 کتابیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن چلے اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ضرور. کیا سوچا کہ نام ہی سے میں بڑا فیسنیٹ ہو گیا تھا کہ آئیڈیا دیکھیں، ایک موٹا دھاگا جس پہ آپ ایک بڑا چیز آپ اس پہ ہینگ کر سکتے ہیں اور اس کو لیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کیا تھاٹس تھے آپ کے اس بک کو لکھنے پہ؟ یہ جب کتاب پلین تھی یا ان پلینڈ آپ کو لگا کہ بس ٹھیک ہے؟ نام سوچنے پہ تو بہت ٹائم لگتا ہے کتاب کا، مگر یہ کب سے میں اس قسم کی کوئی چیز کرنا چاہ رہی تھی. پھر آہستہ آہستہ دماغ میں کلیئر ہوتا گیا کہ کیا بتانا ہے. بیسک پرپز یہ تھا کہ میں جو ہمارے ینگ لوگ ہیں ان کو بتاؤں، کیونکہ آج کل بڑی نیگیٹیوٹی میں دیکھنے لگی ہوں، کم از کم پچھلے کچھ سالوں میں. تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے، ہر طرف ہی نظر آتی ہے، ہر کوئی جو اور ہی لگتا ہے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ اپنی ہسٹری اور اپنی جو ہیریٹیج ہے اس کو ضرور فیملیئر کرنا چاہیے. اینڈ دس از سورٹ آف مائی گفٹ ٹو دا ینگر پیپل نا، کہ یہ اس کے ٹیپسٹری میں
میں نے یہ کیا کہ 1940 سے سمجھ لو لے کے اب تک ایک ہسٹورک اوور ویو دیا ہے, بڑا کوئک ہے پاکستان کا, کیونکہ لوگ آج کل بہت زیادہ کتابیں بھی نہیں پڑھتے, تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں, زیادہ نہیں پڑھتے. تو آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک دیم ان ٹو اے ویری کوئک موڈ نا, فٹافٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جو ایکٹیویزم کی ہماری ہسٹری ہے, خاص طور پہ وومنز ایشوز کے حساب سے, وہ میں نے جلدی جلدی ایسے گزاری کہ کب کب کو بریک تھرو کام ہوا تھا, انہیں پتہ تو چلے. اور پھر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ میں نے پولیٹیکل رکھا, کیونکہ آج کل پولیٹیکل اس کی بھی ویلیو بڑی کم ہوتی جا رہی ہے اور عزت نہیں کرتے لوگ. پولیٹیشین وہ بعد میں سمجھتے ہیں, کرپٹ بندہ پہلے سمجھتے ہیں, وچ آئی تھنک از ویری انفیئر. تو اس میں نے بیک گراؤنڈ وہ رکھی ہے تاکہ کوئکلی انہیں پتہ چل جائے بھئی یہ جمہوریت کا یہ والی پارٹی رول کر رہی تھی, یہ ملٹری آ گئی, ڈکٹیٹرشپ یا جو بھی. مگر آگے لوگوں کی کہانی کیا تھی, تو اس میں سٹوریز آپ کو ملیں گی, چھوٹے چھوٹے سنیپ شاٹس. ہاں, اس میں بڑے لوگوں کے بھی بارے میں ہے, اور جو پروٹیسٹ ریلی میں پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بارے میں ہے. تو آپ کو ایک ایسے چھوٹے چھوٹے فوکس کر کے نا آپ دیکھتے ہیں, اچھا اس طرح کے لوگ تھے, اس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے یہ کوششیں کی اور یہ اچیو کیا. تو دس آئی سے کہ اٹس اے گفٹ ٹو دا ینگر پیپل, مرد ہوں عورتیں ہوں دونوں ہوں, یہ پڑھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیسے اسٹریٹجیز وہ لوگ یوز کرتے تھے, اور کوئی کام کرتی تھی کوئی نہیں کرتی تھی, پھر آگے اسٹریٹجیز بناتے ہیں. آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ فوکس اسٹریٹجیز پہ نہیں ہوتا, ایک ہی کام ہے وہ ہر سال کرتے ہیں, وہ مار کھاتے ہیں, لاٹھی چارج ہوتا ہے, 2-4 چیزیں اسٹیپس ہوتے ہیں, پھر ختم ہو جاتا ہے, پھر باقی سال بڑ میں گزار دیتے ہیں, پھر اگلا آتا ہے, پھر وہی شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ پچھلے وقتوں میں مختلف طرح کے لوگوں نے لیڈ لی, مختلف طرح کی اسٹریٹجیز. یہی گورنمنٹ کبھی بہت اچھی طرح سپورٹ کرتی تھی, یہی گورنمنٹ کبھی آگے ریزسٹ کرتی تھی, مگر آپ اس طرح نہیں ہو سکتا. اب میں ٹپ والی بات دوں کہ کیا ٹپ ینگ لوگوں کو میں دینا, وہ صرف اس کتاب سے نہیں مگر ویسے بھی میں دیکھتی ہوں کہ آج کل کے بچے کہہ لو یا ینگ ایڈلٹس جو ہے نا, وہ بڑا اسٹیریو ٹائپ میں اسٹیک ہولڈرس کو دیکھتے ہیں. گورنمنٹ آپ منہ سے نکال تو دو, انہیں پتہ ہے گورنمنٹ کیا ہے. حالانکہ میں نے کہتی ہوں گورنمنٹ تو تم ڈیفائن نہیں کرتے, اس میں تو کلرک بھی ہوتے ہیں, بابو لوگ بھی ہوتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے گورنمنٹ میں. تو اٹ از ناٹ ون ٹون گرے نہیں ہے. وہ استاد کہہ لو, ان کے ذہن میں ہوگا کہ استاد تو ایسے ہو, تو ینگ ایڈلٹس لڑکے کہہ لو, وہ بھی ان کو پتہ ہوگا کیسے ہوتے ہیں. تو میرا یہ ٹپ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ فیچرز ہیں, یا میں ان کو اسٹیک ہولڈرز بھی کہتی ہوں, ان کی لگی بندی تصویریں اپنے ذہن میں حفظ نہ کر لو. بھائی جگہ چھوڑو, کوئی بندہ کیسا ہوگا کوئی کیسا ہوگا, آپ پہلے سے اسٹیریوٹائپ بٹھا لو گے کہ اچھا جی اس کی آواز میں تو اس لینگویج کی ایکسنٹ آ رہا ہے, یہ ضرور ایسا ہوگا. نہیں بھائی, ذرا ڈھیلا چھوڑو. اسی طرح اسٹیک ہولڈرز کو, اداروں کو, مختلف قسم کے لوگوں کو اتنے پکے نہ اپنی جانکاری میں, یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اس میں کو آپ کی قابلیت نہیں جھلک رہی, اس میں جہالت جھلکتی ہے آپ کی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ینگ لوگ جو ہے نا وہ ذرا ڈھیلا چھوڑ کے نا پھر دیکھیں, ایکسپلور اٹ فار یور سیلف. بھائی وہ کہیں اونچے لمبے لوگ جو ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے بھائی ایکسپلور کر لو کسی اونچے لمبے شخص کو. تو یہ جو ہے نا ڈھیلا رکھنا چاہیے, اتنے قابل نہیں بننا چاہیے, اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش نہ کرو کہ لو جی مجھے دنیا کا بڑا پتہ ہے. یہ جو لوگ یوں آنکھیں کر کے بات کرتے ہیں نا, وہ ان کے پیچھے یہ ہوتا ہے, ارے بھائی چھوڑ دو تم. تو دیٹ از واٹ آئی ایم سینگ. گورنمنٹ ہو, پولیٹیکل پارٹی ہو, سب کو ان کی ڈسکرپشنز آپ ڈھیلی چھوڑو اینڈ ایکسپلور فار یور سیلف. یہ میں ٹپ ذرا لمبی ہوگی مگر دیٹ واز اے پوائنٹ. نہیں, میں کہہ رہی تھی اس کا آپ نے ہسٹری کا بتایا اور اسٹریٹجیز کا بتایا, آپ اسٹرینڈس کے متعلق کچھ کہنا چاہو گے؟ وہ بھی اس کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کتاب کی. اصل میں نے دیکھا کہ دوسرے ممالک میں نا لوگ اپنی چیزیں ڈاکیومنٹ زیادہ اچھی طرح کرتے ہیں, پھر اس کو لٹریچر کا حصہ بناتے ہیں, وہ تو پھر وہ پڑھاتے ہیں, تو تبھی ان کو لگتا ہے کہ وی آر دا گریٹسٹ ان دا ورلڈ وغیرہ وغیرہ. ہم اپنی چیزوں کو نہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, نہ ہم وہ آگے پاس آن کرتے ہیں ینگر جنریشن کو. اس میں نے جو سوشل موومنٹس رہی نا 70 سال کی سمجھ لو,
اس کو جو ان کی اسٹریٹجیز تھیں اس کے حساب سے میں نے ان کو ڈیوائڈ کر کے ان وقتوں کے نام رکھ دیے ہیں. اسٹرینڈز میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ پہلے دنوں میں یہ ایشوز تھے, اس طرح سے لوگوں نے ان کو ایڈریس کیا, تو اس کو میں ایک طرح کا اسٹرینڈ. کسی میں آپ کولیبریٹ کرتے ہو گورنمنٹ میں, کسی میں آپ صرف پروٹیسٹ ہی کرتے ہو, ٹھیک ہے, کچھ. تو وہ چیز ایک ایسی ہے جو میں نے بنائی ہے, جس کی وجہ سے یونیورسٹیاں, ہماری پاکستانی یونیورسٹیاں اس کتاب میں بہت انٹرسٹڈ ہیں. اب وہ پڑھا سکتے ہیں جینڈر اسٹڈیز کے خاص, اب وہ پڑھا تو سکتے ہیں نا. ہم نے اس لٹریچر کو اپنے آپ کو آرگنائز کیا کہ یہ ہماری ہیریٹیج, تو وہ پڑھا سکتے ہیں. جس طرح امریکہ میں, ویسٹرن یورپ میں جینڈر اسٹڈیز جو پڑھتے ہیں ان میں وہ ہوتی ہے ایک ویو, فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, بس. تو وہ انہوں نے بڑا کچھ اپنا لکھا بھی ہے, وہ پڑھاتے ہیں. تو شروع میں ہمارے لوگ بھی وہی پڑھا دیتے تھے, بھئی اس کا تو تعلق نہیں ہے نا ہم سے, ڈائریکٹلی تو نہیں ہے نا. تو اب یہ میں نے اس میں کلاسیفیکیشن دی ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھانا چاہیں جینڈر اسٹڈیز, وہ یہ بتا سکتے ہیں ان کو کہ اس سال سے اس سال تک ہم اس فیز میں سے گزر رہے تھے. اور ٹیپسٹری جیسے آپ نے نام کہا, وہ ایک ووون پیٹرنڈ چیز ہوتی ہے, کوئی اس میں رنگ زیادہ, کوئی اس میں ٹیکسچر زیادہ, کبھی وہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو اس میں نے کہا کہ بھئی کچھ وقت ایسے تھے کہ جب جس طرح لیبر پہ بڑا کام ہو رہا تھا, پھر وہ کام آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کم ہو گیا, پھر کوئی اور آبجیکٹیوز آ گئے. تو اسی طرح ہوتا ہے, کسی طرح کے لوگ آگے, کسی طرح کے لوگ پیچھے, مگر وی آر آل اے سوسائٹی, سارے مل کے کرتے ہیں. So this is my book, my gift to the younger people. اس میں آپ نے بات کی پولیٹکس کی اور پالیسیز کی. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم دیکھیں تو کم ہی کوئی نہ ہونے کے برابر خواتین پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, اور وہ بھی ٹیکنوکریٹ آ جاتی ہیں. تو کیسے لا کے وہ باقیوں کے لیے وہ کام کریں گے, ایکچولی کوئی پالیسی بنائیں گی؟ یہ تو کوئی اس سچویشن میں آگے بڑھنا بہت مشکل نہیں ہے کہ ٹیکنوکریٹ آپ آئیں گے. کیا آپ لا, پہلی بات آواز آپ کیسے اٹھائیں گے ٹیکنوکریٹ آ کے, اور آپ نے الیکشن پروسیس کا اس طرح حصہ بننی ہے, تو چیلنج مشکل ہے نا. نہیں, دیکھو میں تو پازیٹیو سائڈ دیکھتی ہوں, ہاں, اور میں کہتی ہوں کہ اگر ڈیموکریسی ہمارا سسٹم ہے نا, تو ڈیموکریسی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس ووٹ ڈالو, لوگ الیکٹ کرو تو یہ ڈیموکریسی بن گئی. جبکہ ڈیموکریسی جو ہے نا اس میں سٹیزن, الیکٹڈ گورنمنٹس, نان الیکٹڈ ڈپارٹمنٹس, یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو شہریوں کا تو بہت زیادہ رول ہے. بھئی آپ اپنے الیکٹڈ لیڈر کو بتاؤ گے, سمجھاؤ گے, تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ کہاں آپ لوگ جانا چاہتے ہو, ہے نا. تو شہریوں کا رول میں اس پہ خاص نظر رکھتی ہوں کہ ڈیموکریسی میں سٹیزنز کا کیا رول ہوتا ہے. اور یقین کرو مجھے اپنے آپ کو سٹیزن کہنا بھی بہت اچھا لگتا ہے, یو نو, کہ بھئی وہ حصہ دار ہوتے ہیں نا کہ آگے کہاں کو ڈائریکشن لینی ہے, اور اس میں ایکٹیو کنٹریبیوٹرز بھی ہونے چاہیے. تو میں تو کہوں گی جو بھی پالیٹکس میں تو یہاں تک بھی کہ جو میں ٹریننگز کراتی تھی ینگ لوگوں کو لیڈرشپ کی, ان میں کہتی کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرو صحیح. ہاں شاید چند ہوں جن پہ میں ذرا ایسے کر کے کہوں گے ارے اتنا لبرل مائنڈ اور کہاں چلے گئے, مگر کوئی پارٹی جوائن کرو تاکہ ایز اے سٹیزن اس میں کنٹریبیوٹ کرو, اس کی کمیٹیوں میں آؤ, ہر لیول پہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, حصہ تو ڈالو نا. دیٹ از اے مسٹ. کچھ کہنے؟ یس, آپ کے پہلے والے پوائنٹ پہ ایک میرا سوال ہے کہ ہم پاکستانی ویسے بہت اچھے ہیں ہر چیز کا نا, میں بتاتا ہوں, آپ رکو, میں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا کیا سولوشن ہے. سو وی ہیو دس تھنگ کہ ہم نہیں پتہ کہنا نہیں آتا ہے ہمیں. آئی تھنک اچھا یار مجھے نہیں آتا ہے, میں دیکھتا ہوں اینڈ دین آئی ول ریسرچ اینڈ ٹیل یو, یا میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزاروں گا پھر میں آپ کو تو ایک دم سے جج بھی کرتے ہیں, اور ناٹ نیگیٹیولی بٹ ایک عادت بن گئی. اب یہ کہاں سے آیا آپ کے خیال میں, آپ نے چونکہ یہ اسٹڈی بھی کیا اس سبجیکٹ کو, کہ کہاں سے آیا یہ ہمارے یوتھ میں, ہمارے لوگوں میں یہ مائنڈ سیٹ؟ اس کی بیک گراؤنڈ میں تو ہم جا سکتے ہیں, مگر میری انٹرسٹ, میں ایکٹیوسٹ ہوں نا, میری انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ جو ہے خود پسندی تو چھوڑ دو آپ, یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروو کرتے رہتے ہو, ٹھیک ہے نا, اور میرا خیال ہے اور کسی کو نہیں کر رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہو. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم ویسے بھی نومیڈک, ہماری بڑی ہسٹری ہے, ہیریٹیج ہے نومیڈک لائف.
نومیڈس بن کے رہو. اس کو ٹپ سمجھ لو آپ, یہ آپ کی بات کا جواب سمجھ لو. ارے ایکسپلور کرو اپنے خاطر, ایکسپلور کرو, لوگوں کو بھی ایکسپلور کرو, کھانوں کو بھی, زبانوں کو بھی, ثقافتوں کو بھی, ہے نا, ان کو ایکسپلور کرو اور فگر آؤٹ فار یور سیلف. اور ایک طرح آپ کا ذہن بنا ہوا بھی تھا تو کل دوسری طرح ہو جائے گا. ڈو اٹ. مجھے ایک اور ایک فنی ایک لطیفہ تو نہیں, ہمارے ریئل ایگزامپل مجھے سمجھ آ کہ کوئی ہم سے راستہ پوچھتے, ہم راستہ نہیں پتا تو ہم نہیں پتہ نہیں کہ تو اس کو کسی اور ڈائریکشن میں بھیجیں, تو جب کوئی بات پڑے تو ہم کہاں بتائیں گے. ایسے ہوتا ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے. میں تو یہ کنورسیشن اینڈ کرنا بالکل نہیں چاہ رہا, کیونکہ جس طرح کی ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں کسی کاؤچ پہ اور اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں. سو آئی انجوائڈ اے لاٹ, اور آپ لوگوں کے ٹائم کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اسپیشلی آپ آئی ہیں اور آپ نے ٹائم دیا ونس اگین. ایک تو میں شاید بہت سارے لوگوں کو شاید یہ نہ پتہ ہو, جو ایک فاٹل ایکسیڈنٹ انہوں نے فیس کیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ ریکور ہو گئی اور بہت زبردست طریقے سے ایکٹیولی دوبارہ اپنا کام پرسو کیا. تو ہمارے ویل وشیز آپ کے ساتھ ہیں. اپنی جو ایک لیگیسی ہے, جو ایک مزدار آپ کام کر رہی ہیں, تو آپ بالکل اس کو لے کے آگے بڑھیے گا. آپ کے فوٹ پرنٹس پہ ہم بھی کوشش کریں کہ چیزوں کو لوگوں کو تک بات پہنچائیں اور اسموتھلی اس پہ آگے بڑھیں. اور ملیحہ حسین صاحب کا کام تو بالکل وہیں جو آپ کی سپورٹ سسٹم والی بات کی, آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کھڑی ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سپورٹ سسٹم کے اس طرف کی بات کروں تو اگین نجیب بھی بہت بڑے سپورٹ سسٹم ہے ہمارے اپنے, تو آپ کو بھی بہت شکریہ. اینڈ ویڈ لائک کہ ہم ایک فالو اپ اس پہ ڈسکشن, مے بی آج کے دن ہم جس طرح کانورسیشن جس ڈیپتھ میں کرنا چاہتے تھے شاید نہیں کر سکیں, تو مے بی فیوچر میں دوبارہ ایک ڈسکشن ہم کریں اس پہ. ضرور. میرا سپورٹ سسٹم بھی ساتھ ہے, آپ کا سپورٹ سسٹم بھی ساتھ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بڑی بہن نے اور بھائی ہم مل کے بیٹھے ایک فیملی کی طرح, تو بالکل سپورٹ سسٹم ایسے ہی آگے بڑھتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بالکل, بہت شکریہ. تھینک یو.